اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد واعلم ان لهم ضمیرا غائبا يقع قبل جملة تفسره الجملة المذكورة بعده ويسمى ضمير الشأن في المذكر وضمير القصة في المؤنث نحو قل هو الله أحد وهي هند مليحة وإنها زينب قائمة. وقد يدخل بين المبتدأ والخبر ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ إذا كان الخبر معرفة أو أفعل من قضاء ويسمى فصلا لأنه يفصل بين المبتدأ والخبر نحو زيد هو القائم وكان زيد هو القائمة. تو بحث کو ادامہ اور تسلسل دیتے ہوئے آج انشاءاللہ بفضل المنان ہم ضمیر کی بحث کو اتمام تک پہنچا دیں گے. آج کے درس میں شروع اور اول اس کا ایک تذکر سے ہے، ایک نوٹ سے. یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ضمیر کی ایک قسم ہے ضمیر غائب کی. نحات اور عرب لوگ اسے استعمال کرتے ہیں کہ یہ ضمیر جملہ سے پہلے واقع ہوتی ہے، جملہ سے پہلے واقع ہوتی ہے، اور وہ جملہ مذکورہ، وہ جملہ کہ جو اس کے بعد میں ذکر کیا جاتا ہے وہ اس کی تفسیر کرتا ہے. اور اس ضمیر کا نام ضمیر شان مذکر میں اور ضمیر قصہ مؤنث میں رکھتے ہیں. ضمیر قصہ اور ضمیر شان. ضمیر شان اس لیے کہ یہ ضمیر اس چیز کی طرف اشعار دیتی ہے کہ یہ مطلب یہ جملہ کہ جو بعد میں بیان ہونے والا ہے یہ عظیم ہے، اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. اور گویا کہ یہ ضمیر شان اس معہود فی الذہن جو ہے، وہ معہود فی الذہن یعنی وہ قصہ، وہ مطلب کہ جو ذہن میں معلوم ہے اس کی طرف لوٹتی ہے، اور بعد میں آنے والا جملہ اسی معہود فی الذہن کی تفسیر کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے. ضمیر قصہ مثال جیسے یا ہند ملیحۃ، یا قصہ یہ ہے، یہ ہند نمکین ہے. قل هو اللہ احد، تو کہہ دے شان یہ کہ اللہ ایک ہے. ہوا کا اور ہیا کا مرجع یہ جملہ مذکورہ ہے جو بعد میں ذکر ہوا ہے، لیکن یہ ایسا جملہ ہے کہ جس کا معنی
یہ معہود ہے ذہن میں اس کا ذکر اور اس کا معنی پہلے سے موجود تھا. ضمیر کی ایک اور بھی قسم ہے کہ جسے ضمیر فاصل کہتے ہیں. یہ ضمیر فاصل مبتدا اور خبر کے درمیان، ایسے مبتدا اور خبر کہ جہاں دونوں ہی معرفہ ہوں، داخل ہوتی ہے، یا خبر افعل ہو، اس میں تفضیل کہ ایسا افعل کہ جو من کے ساتھ آیا ہو، ان کے درمیان داخل ہوتی ہے. یہ اس لیے اس کا دخول اور اس کا آنا اس وجہ سے ہے کہ یہ بیان کرتی ہے کہ آپ یہ تصور نہ کیجئے گا کہ میرے بعد میں آنے والی یہ خبر یہ صفت ہے. یعنی یہ فارق ہوتی ہے صفت اور خبر کے درمیان. جب کہا جاتا ہے زید القائم یا زید القائم، اور متکلم کے نزدیک یہاں پر زید اس کو مبتدا اور قائم اس کے لیے خبر ہے. لیکن سامع یہ سمجھ سکتا ہے اور اس توہم میں پڑ سکتا ہے کہ شاید یہ قائم زید کے لیے صفت ہے. تو اس اشتباہ کو اور اس التباس کو دور کرنے کے لیے متکلم اسی ضمیر کو لے آتا ہے تاکہ یہ جدائی کر دے اس بات کے درمیان کہ یہاں پر یہ خبر کے جو معرفہ ہے یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے، اور اس التباس کو دور کر دیا جائے کہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہاں پر یہ صفت ہے، اور اس التباس کو دور کر دیا جائے کہ یہاں پر یہ صفت نہیں یہ خبر ہے. تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا غَائِبًا، اور تو جان کہ ان کے لیے، یعنی نحات یا عرب دونوں کی طرف ہم ضمیر لوٹا سکتے ہیں، عربوں کے لیے ضمیر ہے ایسی ضمیر جو غائب ہوتی ہے. یقع، وہ ضمیر واقع ہوتی ہے قبل جملتن، جملے سے پہلے. تفسرہ الجملۃ المذکورۃ بعدہ، ایسا جملہ کہ بعد میں وہ جملہ کہ جس کو اس کے بعد اس ضمیر کے بعد ذکر کیا گیا ہے اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے. وَيُسَمَّى ضمیر شأن، اور اس ضمیر کا نام، اس ضمیر غائب کا نام ضمیر شأن رکھا جاتا ہے مذکر میں. وضمیر القصۃ فی المؤنث، اور ضمیر قصہ رکھا جاتا ہے مؤنث میں. نحو قل هو اللہ احد، یہاں پر ہوا ضمیر شان ہے اور یہ لوٹ رہی ہے اللہ احد کی طرف، اور یہ جملہ معہود تھا متکلم کے لیے. وَهِيَ هِنْدٌ مَلِحَةٌ، اور یہ ہند ہے ملیحہ بانک. ہیا یہ ضمیر قصہ ہے، یعنی قصہ یہ ہے کہ ہند ملیحہ ہے. وَإِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ، اور بے شک قصہ یہ ہے زینب کھڑی ہے. وَقَدْ يَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَاءِ، اور کبھی داخل ہوتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر، یہ فاعل ہے یدخل کے لیے. ضمیر مرفوع، ضمیر مرفوع. منفصل، ایسی ضمیر کہ جو مرفوع ہوتی ہے
اور منفصل ہوتی ہے مطابق للمبتدا، جو مطابق ہوتی ہے مبتدا کے. اذا کان الخبر، کہ جب خبر ہوگی معرفتن معرفہ، او افعل من قضا، یا افعل من قضا، یعنی ایسا افعل کہ جو من کے ساتھ ہوگا. ویسمى فصلا، اور اس ضمیر کا نام ضمیر فصل رکھا جاتا ہے. لأنہ، کیونکہ شان یہ کہ یفصل، یہ ضمیر فاصلہ کرتی ہے بین المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان، یعنی فاصل ہوتی ہے. یہاں پر ہم مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ کر دیتے ہیں، اور خبر اور صفت کے درمیان بھی یہ تشخص کو برقرار کر دیتی ہے، یعنی خبر کو جدا کر دیتی ہے صفت سے. اگر کوئی یہاں پر التباس، تاکہ یہ کوئی اس التباس میں نہ پڑے کہ یہاں پر خبر صفت ہے، کوئی التباس نہ کرے کہ یہاں پر یہ خبر صفت ہے، ضمیر کو داخل کیا جاتا ہے تاکہ یہ التباس دور ہو جائے. نحو زید هو القائم، زید هو القائم، وہی کھڑا ہے یا وہ کھڑا ہونے والا ہے. وقال زید هو القائم، اور تھا زید وہ کھڑا ہونے والا. وزید، اور یہ مثال ہے افعل من قضا، زید ہوا افضل من امر، زید وہ فاضل تر ہے امر سے. وقال اللہ تعالی، اور یہ مثال قرآن مجید سے ہے، کلام اللہ مجید سے ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کنت انت الرقیب. یہاں پر انت الرقیب، یہ انت ضمیر فاصل ہے،